بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کریں گے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو کربلا میں شہید کیا، ان کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے سزا دی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ظلم ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی کربلا میں، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان ظالموں کو سزا دی۔ تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ مختار سقفی جب کوفے کا حاکم بنتا ہے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جس شخص نے بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا تھا مجھے ان کے نام بتاؤ، میں ان کو چن چن کر قتل کروں گا۔ تو پھر لوگوں نے نام بتائے، اس نے پتہ کروایا تو اس نے سب سے پہلے عمر بن ابن سعد، جس نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ صرف 83 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کی برسات کی تھی، سب سے پہلے اس کو کیسے قتل کیا جاتا ہے۔ اپنے دربار میں مختار سقفی کہتا ہے لوگوں، کل میں اس شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے اللہ بھی خوش ہوگا، ملائکہ بھی خوش ہوں گے اور تمام مومنین بھی خوش ہوں گے۔ ایک شخص جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، حیثم بن اسود نخی، وہ اپنے بیٹے کو ابن سعد کی گھر بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ یہ الفاظ مختار سقفی کے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کل آپ پہ حملہ کرے گا۔ تو جب اس پر یہ خبر پہنچتی ہے وہ کہتا ہے نہیں، مختار تو میرا خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمیوں کو بھیجا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ مختار کے پاس جب حفص آتا ہے، ابن سعد کا بیٹا پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا باپ کدھر ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی ہے، وہ گھر میں محصور ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، کسی سے کلام نہیں کرتا۔ مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے بدلے میں اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا تھا، اب کیوں اس سے دستبردار ہو گیا، اب کیوں گھر میں بیٹھا ہے۔ مختار غصے میں آتا ہے، اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ ابو عمرہ ابن سعد کے پاس پہنچتا ہے، اس کے گھر پہنچتا ہے اور اس کا سر کاٹ کے تھیلے میں ڈال کر مختار سقفی کے پاس لے آتا ہے۔ مختار کے پاس ابن سعد کا بیٹا حفص بیٹھا ہوا تھا، حفص کے سامنے مختار سر رکھتا ہے، ابن سعد کا کہتا ہے کہ یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو بھی میرے پاس آ، تلوار پکڑ کے حفص کا ابن سعد کے بیٹے کا بھی سر قلم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں سر ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور کہتا ہے خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر محمد بن حنفیہ جو کہ ابن علی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے، ان کے پاس بیچ دیے۔ اس طرح یہ ایک شخص جس نے حضرت امام حسین کو اذیت پہنچائی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔